7 سروں کا بہتا دریا تیرے نام، اور آج کی شام تیرے نام. کس کے نام؟ یقیناً خواتین و حضرات نصرت فتح علی خان کے نام. خواتین و حضرات، ٹی ایس ایلیٹ ویسٹ لینڈ کا خالق ایک جگہ لکھتا ہے کہ کوئی بھی جو بڑی ٹیلنٹ ہوتی ہے، کوئی جو بڑا ادیب ہوتا ہے، شاعر ہوتا ہے، گلوکار ہوتا ہے، اس کا تعارف آپ جن لفظوں میں بھی کروائیں وہ لفظ ضائع جاتے ہیں، لفظوں کا ضیاع ہوتا ہے. ہم اگرچہ لفظوں کے سوداگر ہیں، لیکن ہمارے پاس بھی وہ لفظ ہرگز موجود نہیں جن کے ساتھ ہم نصرت فتح علی خان کا تعارف کروائیں. بس یہ ہے کہ خان صاحب پاکستان کی وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے انٹرنیشنل حوالے سے پاکستان کو متعارف کیا موسیقی کے حوالے سے، اور ہماری جو بہت ہی رچ کلچرل ہیریٹیج ہے اس کے حوالے سے. اب ہمارے ہاں کچھ غلامانہ ذہنیت ضرور ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے کسی آرٹسٹ کی بڑائی بیان کرتے ہیں تو ویسٹ کا حوالہ ضرور لاتے ہیں. چنانچہ بڑا ادیب بھی وہی ہوتا ہے جہاں ویسٹ میں اس کے ترجمے ہوں، اور اسی طرح گلوکاری کے حوالے سے. میں حاشا وکاللہ اس حوالے سے خان صاحب کی تعریف نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک آنر ہے کہ مثلا 3 فلمیں ہالی ووڈ کی جو بلاک بسٹر کہلاتی ہیں ان کی موسیقی خان صاحب نے دی. ان میں لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ آپ کو یاد ہوگی، اس میں دا سینٹ ایک تازہ ترین فلم ہے جس کے حوالے سے یہ موسیقی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیڈ مین واکنگ جو بہت ہی معروف فلم ہے اس کے جو پس منظر میں موسیقی تھی وہ بھی خان صاحب نے دی. چنانچہ خان صاحب کا آلاپ جو ہے وہ پوری دنیا میں گونجتا ہے. خان صاحب کہا یہ جاتا ہے کہ آغاز میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ آپ کی آواز اس قابل ہی نہیں کہ آپ گلوکار بن سکیں، آپ گا ہی نہیں سکتے. لیکن پھر کوئی معجزہ ہوا، کوئی نظر کرم ہوئی کسی کی، یا کچھ ایسے حالات ہوئے کہ آپ پوری دنیا میں گلوکاری کے حوالے سے پہچانے گئے. وہ کس کی نظر کرم تھی؟ قوالی کا گھرانہ ہمارا ہے، اور ہمارا شروع سے تعلق بزرگان دین سے، صوفیاء کرام سے رہا ہے، اور یہ انہی کی برکت ہے کہ میں پرفارمنس کر رہا ہوں. کیونکہ شروع میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو جتنے میرے تمام شاگرد تھے والد صاحب کے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ گا سکتے نہیں، اور میرا آواز اتنا برا تھا کہ مجھے خود. اچھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں؟ مگر کچھ یہ ایک اس کو تو میں ولایت کہوں گا کہ ایک درگاہ ہے اجمیر شریف، وہاں سے ایک خط آیا کہ ہم نے فتح علی خان کا جانشین مانگا ہے، تو وہ ہماری دعا قبول ہو گئی. تو اس کے بعد، اور آپ یقین کریں میرے والد صاحب کے انتقال کے اور 40ویں کے درمیان آپ کتنا عرصہ ہوگا، میری پہلی زندگی کی پرفارمنس وہ میرے والد صاحب کے 40ویں پہ تھی. اور جب میں نے گایا وہاں تو وہ سبھی جتنے بھی ہمارے بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے، گانے بجانے والے لوگ تھے، سب نے بہت تعریف کی کہ بہت اچھا ہے. یہ آپ کی پہلی پرفارمنس؟ جی ہاں. اور اس کا تعلق میں کہتا ہوں کہ ہمارے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں بیعت ہے میری، خواجہ محمد دیوان شاہ صابری، ان کا فیض ہے جو ہمارے پورے خاندان پہ. اچھا، آپ کی پیدائش فیصل آباد کی؟ جی بالکل. 1948 میں پیدا ہوئے تھے، جی، یعنی گویا سراسر پاکستانی. بالکل. فیصل آباد کا کیا انفلوئنس آپ پہ ہوا؟ اس سرزمین کا، اس مٹی کا قرض ہے آپ کا، اور آپ نے پوری دنیا میں کہاں آپ فیصل آباد سے اٹھتے ہیں اور واشنگٹن کی اسٹیٹ یونیورسٹی میں جا کے موسیقی کی تعلیم دیتے ہیں. یہ بہت بڑی چیز ہے. فیصل آباد میرا اپنا شہر ہے، اور وہاں میرا بچپن گزرا. میرے اسٹرگل کے دن، میری محنت کے دن وہ فیصل آباد کے یادگار دنوں میں سے ہیں، مجھے کبھی نہیں بھول سکتے. موسیقی کے علاوہ کیا کیا شوق تھے آپ کو؟ موسیقی کے علاوہ مجھے کرکٹ دیکھنے کا شوق تھا. دیکھنے کا؟ ہاں جی. اچھا. کیونکہ میرے بھائی جو تھے اعزاز بھائی، وہ بہت اچھے پلیئر تھے کرکٹ کے، ان کے ساتھ جاتا رہتا، گراؤنڈ میں جاتے رہنا. کبھی ایسا
वैसे मुझे बचपन से गाने का शौक है। अच्छा, सुना नहाने का और खाने का भी शौक था गाने के अलावा? नहाने का तो मुझे शौक नहीं था, मुझे पानी से बहुत खौफ आता है। मेरे हमारे घर के नज़दीक ही एक नहर है जी, वहाँ मेरे दोस्तों ने मुझे धक्का दे दिया और मुझे बड़ी मुश्किल से बाहर तो हम शुक्रगुजार हैं उस शख्स के जिसने आपको बचा लिया वहाँ से। और खाने के हवाले से सुना कि एक दफ़ा आप कोई पुलाव वगैरह खाने गए थे और वहाँ पकड़े गए थे, ये क्या हुआ था? वो उन दिनों बचपन की बात है। फिल्म लगी हुई थी मंजिल जी, तो हम सारे दोस्त थे, मेरे साथ दो दोस्त थे, हम मंजिल फिल्म देखने के लिए चले गए। हमारे पास पैसे बहुत कम थे, फिल्म देख के वापस आए तो हम जहांगीर मुर्ग पुलाव हमारे बड़ा मशहूर है जी, हमने कहा चलिए पुलाव खाते हैं चल के। हमारे पास तीनों के पास 8 आने थे, 1.5 रुपया था हमारे पास। तो उसी दिन उन्होंने पुलाव का रेट बढ़ा दिया। उस दिन जब हम खाना खा के पुलाव खा के निकले तो उन्होंने कहा जी आप 3 रुपये दें, हमारे पास 1.5 रुपया। उन्होंने हमें बिठा लिया, सारी रात बिठाया रखा। अच्छा, कितनी उम्र थी आपकी उस वक्त? मैं उस वक्त 12-13 साल का था। अच्छा, एक सिलसिला है कि बुज़ुर्गों की एक अनायत होती है आप पर, और उसके बाद जाहिर है कि आप में भी टैलेंट हो तो तभी बात बनती है। आपके जो वालिद साहब थे उनकी ख्वाहिश थी कि आपको डॉक्टर बनाया जाए जी, लेकिन हम ये सोचते हैं कि डॉक्टर तो हज़ारों और लाखों की तादाद में हैं, लेकिन नुसरत फ़तेह अली ख़ान पूरी दुनिया में एक है। और अब भी आप डॉक्टर हैं, क्योंकि जो मोहब्बत के मारे होते हैं, जो दुख वाले होते हैं, जो उदास होते हैं, उन सब की जो है दवा आपके पास होती है। हाँ साहब, आप ये फरमाएं कि आपने अपना नाम क्यों बदल लिया था बचपन में? सुना है कि आपका नाम परवेज़ होता था। जी, मुझे बचपन में परवेज़ ही नाम में रखा गया था। घर वाले मुझे, मेरी बड़ी बहनें मुझे अब्बी पेजी के नाम से पुकारती हैं। अच्छा, मेरे पुराने दोस्त जो वो मुझे पेजी के नाम से याद करते हैं। नहीं तो क्या वजह हुई? उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हमारा ताल्लुक़ बुज़ुर्गान दीन से है। एक सूफ़ी मेरे वालिद साहब के पास तशरीफ़ लाए। जब मेरे वालिद साहब ने मुझे परवेज़ के नाम से आवाज़ दी तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा कि ये नाम फ़ौरन बदलें आप। उन्होंने कहा जी इसकी वजह? उन्होंने कहा जी कि ये सरकार दो आलम का ख़त जो था, ईरान के बादशाह का नाम था परवेज़, उसने ख़त पढ़ दिया था जी, तो आप इसका नाम फ़ौरन। फिर उन्होंने कहा कि आप ही नाम तजवीज़ करें। फिर उन्होंने फिर मुराकबे में गए वो काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा नाम नुसरत अली रखा। और यकीनन ये नाम बहुत मुबारक साबित हुआ। खान साहब, आपको लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं, आप भी किसी को सुनते हैं? जी, मैं कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जिनको मैं सुनता हूँ जी, मुख्तलिफ सिनफों में। क्लासिकल में मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, माशाअल्लाह, उस्ताद अमीर खान साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब को सुनता हूँ। और प्लेबैक सिंगर में मुझे मैडम नूरजहां, लता मंगेशकर, आशा भोंसले मुझे पसंद है। खान साहब, आज के अखबार में मैं एक ख़बर पढ़ रहा था कि आप मैडोना के साथ गा रहे हैं, तो आप मैडोना को मिले हैं? मेरा मतलब कि मुलाकात हुई? मैडोना से 2-3 दफ़ा मुलाकात हुई। अच्छा, किस किस्म की मुलाकात हुई? वो मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए आई है और अच्छा, उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं आपके साथ गाना चाहती हूँ। अच्छा, अच्छा, ये फरमाएं कि आपके ज़हन में कुछ है कि मैडोना के साथ आप किस किस्म का गाना गाएंगे? वो वर्जन कंपनी है, बहुत बड़ी की अमेरिकन रिकॉर्ड कंपनी है। वो कुछ ऐसा बना रहे हैं एल्बम, एक पूरे इंटरनेशनल फेम के आर्टिस्टों का। अच्छा, मसलन पावरटी, मैडोना या इस किस्म के। वहाँ के अरेंजर जो हैं वो भी बहुत नामवर, ऐसे ज़बीन मेहता जैसे लोगों को। जी जी बिल्कुल, बहुत फेमस मेहता साहब अरेंज कर रहे हैं। अच्छा, आप ये फरमाएं कि हमने ये सुना था कि पहली मरतबा जब आप गए हैं वहाँ पे अमेरिका में, तो वहाँ पे पीटर गैब्रियल जो थे, उनका कोई स्टूडियो है जिसमें वो रिकॉर्ड करते हैं, मुख्तलिफ जो गुलकार बाहर से आते हैं उनकी आवाज़ें। और जब आपको उन्होंने रिकॉर्ड किया तो ख़वातीन हज़रात, उनका ये कहना था कि मैं जिस कंप्यूटर पर मुख्तलिफ गुलकारों की आवाज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, तो नुसरत फ़तेह अली ख़ान जब पलटाते थे अपनी आवाज़ को तो कंप्यूटर पीछे रह जाता था। ये वाहिद शख्स ऐसे। और उसके बाद आपकी उनके साथ बहुत तवील दोस्ती। मैंने बहुत काम किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मगरब की दुनिया में इंट्रोड्यूस करवाने वाला मुझे पीटर गैब्रियल है।
آپ کا دل اس طرف آتا تھا, تاثر اس میں زیادہ تھا, گائکی اس میں زیادہ تھی, ردم اس میں زیادہ تھی, کیا وجہ تھی؟ پہلے لوگ اس کو ایوائڈ کرتے تھے. کیونکہ پنجابی ایک تو میری مادری زبان ہے, دوسرا پنجابی میں جو ایک تاثیر ہے واہ وہ بہت کم زبانوں میں ہے, کیونکہ صوفیاء نے بھی پنجابی میں کافیاں لکھیں, دوہے لکھے, اور مجھے پنجابی زبان سے عشق ہے, اور خاص طور پہ صوفیاء کا کلام گانے سے مجھے جو روحانی سکون ملتا ہے وہ پوری دنیا سے فیضیاب ہوتی ہے. اچھا, باہر جب آپ کانسرٹ کرتے ہیں تو وہاں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پنجابی کے جو بول آپ گا رہے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ اب تو میری گائی ہوئی جو چیزیں پنجابی کی جی ان کا کافی زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے, جرمن زبان میں ہوا, فرینچ میں ہوا, انگلش میں ہوا, جاپانی زبان میں ہوا. تو شروع میں ہم اس کانشیس تھے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ہماری زبان کو وہ نہیں سمجھتے. پہلی دفعہ جب ہم پرفارمنس کے لیے گئے جی تو ہم نے وہ اپنی گائی ہوئی قوالیوں کا ترجمہ انگلش میں کروا کے پہلے ان کو سناتے تھے. تو فرانس والے کہنے لگے, فرانس میں پروگرام ہو رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم پر ظلم نہ کریں, آپ کی پرفارمنس ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ کیا گا رہے ہیں. واہ. اچھا, جاپان بھی آپ تشریف لے گئے؟ جی, جب بہت دفعہ گیا ہوں جاپان. اور وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ایک چھوٹے مہاتما بدھ کی صورت میں لیا جاتا ہے. جی, وہ میرا گانے کا سٹائل کچھ جب آنکھیں بند کر کے کہا تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے. واہ, بہت ہی خوبصورت آلاپ. ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ڈیڈ مین واکنگ میں جب اس کو ڈیتھ سیل کی طرف الیکٹریکیوٹ کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تب آپ کا آلاپ شروع ہوتا ہے. جی جی. لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ میں بھی جب ایک خاص صورتحال ہوتی ہے تب ایک اور فلم, اس کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا, جس میں جیل بریک ہوتا ہے, وائلنس کے حوالے سے تھی. نیچرل بارن کلر. جی, نیچرل بارن کلر, یس. جی ہاں. تو یہ کیا بات ہے کہ اس میں تمام تر جگہوں پہ ایک جو ڈیتھ کا تاثر ہے وہ زیادہ ہے, اگرچہ وہ دو چند کرتا ہے, کیونکہ جس وقت آپ کا آلاپ شروع ہوتا ہے تو گویا وہ جان پڑ جاتی ہے اور لوگ واقعی یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس شخص کو موت کی سزا ہو چکی ہے. تو کیوں آپ کو ان ٹیونوں کے لیے ہی چنا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کچھ سروں کا تاثر ایسا ہوتا ہے جی, کچھ سچویشن کے لحاظ سے. وہ مجھے فلم دکھائی جاتی ہے, پہلے ڈیڈ مین واکنگ جو تھی میں نے ویڈیو کے ذریعے دیکھی, ٹھیک. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے اس میں آپ آلاپ کریں. تو اس وقت بھی میں نے راگ سونی کا آلاپ کیا تھا, کیونکہ وہ اس کو تاثر ایسا دکھانا ہوتا ہے کہ جو غمناک ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے جو سنگیت میں راگ ہیں جی ایسے راگ ہیں جن میں وہ تاثر پیدا ہوتا ہے, وہ اس کی سلیکشن کی جاتی ہے. خان صاحب, بہت سارے آپ کے نغمے ان کی کاپیز ہوئیں دوسرے ملکوں میں, اور وہ جو کاپیز ہوئیں وہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تھرڈ ریٹ کاپیز تھی. وہ ہمیں بھی محسوس ہوا, نہ وہ آواز تھی, نہ وہ ردم تھی, اور نہ وہ پاکیزگی تھی جس طرح آپ نے ان کو گایا. تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے جب آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ کچھ خوشی بھی محسوس ہوتی ہے, اس لیے کہ پہلے یہ الزام تھا کہ پاکستانی کاپی کرتے ہیں, اور اس لحاظ سے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. اور دوسری اس بات کا مجھے رنج ہوتا ہے, کچھ ایسی ڈیووشنل چیزیں ہوتی ہیں جو صرف پاکیزہ ہوتی ہیں, جن کے لیے ایک تقدس ہوتا ہے, معرفت کی چیزیں, ان کا جب حشر بگاڑتے ہیں, مثال کے طور پہ اللہ کو آئی لو یو کر رہا ہے, یہ بہت زیادہ زیادتی ہے. تو اس چیزوں سے بڑا افسوس ہوتا ہے.